پہلا سلاطین 11واں باب۔ اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے، یعنی موابی، امونی، ادومی، سدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا، اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا، اور اس کے پاس 700 شہزادیاں، اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا، کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی دیوی استارات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا۔ اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی، اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی، جیسی اس کے باپ داؤد نے کی تھی۔ پھر سلیمان نے موابیوں کی نفرتی کموس کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے، اور بنی امون کے نفرتی ملک کے لیے بلند مقام بنا دیا۔ اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی بیویوں کی خاطر کیا، جو اپنے دیوتاؤں کے حضور بخور جلاتی اور قربانی گزرانتی تھیں۔ اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا، کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے دوبارہ دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔ اس سبب سے خداوند نے سلیمان کو کہا، چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا، اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو، جن کا میں نے تجھے حکم دیا، نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادموں کو دوں گا۔ تو بھی تیرے باپ داؤد کی خاطر میں تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا، بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا۔ پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا، بلکہ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر، جسے میں نے چن لیا ہے، ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ سو خداوند نے ادومی ہدد کو سلیمان کا مخالف بنا کر کھڑا کیا۔ یہ ادوم کی شاہی نسل سے تھا، کیونکہ جب داؤد ادوم میں تھا، اور لشکر کا سردار یوآب ادوم میں ہر ایک مرد کو قتل کر کے ان مقتولوں کو دفن کرنے گیا، کیونکہ یوآب اور سب اسرائیلی 6 مہینے تک وہیں رہے، جب تک کہ اس نے ادوم میں ہر ایک مرد کو قتل نہ کر ڈالا۔ تو ہدد کئی ایک ادومیوں کے ساتھ، جو اس کے باپ کے ملازم تھے، مصر کو جانے کو بھاگ نکلا۔ اس وقت ہدد چھوٹا لڑکا ہی تھا، اور وہ مدیان سے نکل کر فاران میں آئے، اور فاران سے لوگ ساتھ لے کر شاہ مصر فرعون کے پاس مصر میں گئے۔ اس نے اس کو ایک گھر دیا اور اس کے لیے رسد مقرر کی، اور اسے جاگیر دی۔ اور ہدد کو فرعون کے حضور اتنا رسوخ حاصل ہوا کہ اس نے اپنی سالی یعنی ملکہ تحفنیس کی بہن اسی کو بیاہ دی، اور تحفنیس کی بہن کے
उससे उसका बेटा जनुबत पैदा हुआ, जिसका दूध तहफनीस ने फ़िरौन के महल में छुड़ाया। और जनुबत फ़िरौन के बेटों के साथ फ़िरौन के महल में रहा। सो जब हदद ने मिस्र में सुना कि दाऊद अपने बाप दादा के साथ सो गया और लश्कर का सरदार योआब भी मर गया है, तो हदद ने फ़िरौन से कहा, मुझे रुखसत कर दे ताकि मैं अपने मुल्क को चला जाऊं। तब फ़िरौन ने उससे कहा, भला तुझे मेरे पास किस चीज की कमी हुई कि तू अपने मुल्क को जाने के दर पे है? उसने कहा, कुछ नहीं, फिर भी तू मुझे जिस तरह हो रुखसत ही कर दे। और खुदा ने उसके लिए एक और मुखालिफ अलीदा के बेटे रोजन को खड़ा किया, जो अपने आका जुआबा के बादशाह हदद अजर के पास से भाग गया था। और उसने अपने पास लोग जमा कर लिए, और जब दाऊद ने जुआबा वालों को कत्ल किया, तो वो एक फौज का सरदार हो गया, और वो दमिश्क को जाकर वहीं रहने और दमिश्क में सल्तनत करने लगा। सो हदद की शरारत के अलावा ये भी सुलेमान की सारी उम्र इसराइल का दुश्मन रहा, और उसने इसराइल से नफरत रखी और आराम पर हुकूमत करता रहा। और सर्दिया के एफ्रामी नबात का बेटा योरबाम, जो सुलेमान का मुलाजिम था, और जिसकी मां का नाम जो बेवा थी सुरआ था, उसने भी बादशाह के खिलाफ अपना हाथ उठाया। और बादशाह के खिलाफ उसके हाथ उठाने का ये सबब हुआ कि बादशाह मिलो को बनाता था और अपने बाप दाऊद के शहर के रखना की मुरम्मत करता था। और वो शख्स योरबाम एक जबरदस्त सूरमा था, और सुलेमान ने उस जवान को देखा कि मेहनती है, सो उसने उसे बनी यूसुफ के सारे काम पर मुख्तार बना दिया। उस वक्त जब योरबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था, तो सैलानी अखिया नबी उसे राह में मिला, और अखिया एक नई चादर ओढ़े हुए था। ये दोनों मैदान में अकेले थे। सो अखिया ने उस नई चादर को जो उस पर थी लेकर उसके 12 टुकड़े फाड़े। और उसने योरबाम से कहा कि तू अपने लिए 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं कहता है कि देख, मैं सुलेमान के हाथ से सल्तनत छीन लूंगा और 10 कबीले तुझे दूंगा। लेकिन मेरे बंदा दाऊद की खातिर और यरूशलेम यानी उस शहर की खातिर जिसे मैंने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन लिया है, एक कबीला उसके पास रहेगा। क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और सैदानियों की देवी अस्तारात और मुआबियों के देवता कामोस और बनी अमून के देवता मेलकोम की प्रस्तिश की, और मेरी राहों पर ना चले कि वो काम करते जो मेरी नजर में भला था, और मेरे आईन और अहकाम को मानते, जैसा उसके बाप दाऊद ने किया। फिर भी मैं सारी मुमलकत उसके हाथ से नहीं ले लूंगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातिर, जिसे मैंने इसलिए चुन लिया कि उसने मेरे अहकाम और आईन माने, मैं इसकी उम्र भर इसे पेशवा बनाए रखूंगा। पर उसके बेटे के हाथ से सल्तनत यानी 10 कबीलों को लेकर उनको तुझे दूंगा, और उसके बेटे को एक कबीला दूंगा, ताकि मेरे बंदा दाऊद का चिराग यरूशलेम यानी उस शहर में जिसे मैंने अपना नाम रखने के लिए चुन लिया है, हमेशा मेरे आगे रहे। और मैं तुझे लूंगा, और तू अपने दिल की पूरी ख्वाहिश के मुआफिक सल्तनत करेगा और इसराइल का बादशाह होगा।
اور ایسا ہوگا کہ اگر تو ان سب باتوں کو جن کا میں تجھے حکم دوں سنے اور میری راہوں پر چلے، اور جو کام میری نظر میں بھلا ہے اس کو کرے، اور میرے آئین اور احکام کو مانے، جیسا میرے بندہ داؤد نے کیا، تو میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا، جیسا میں نے داؤد کے لیے بنایا، اور اسرائیل کو تجھے دے دوں گا۔ اور میں اسی سبب سے داؤد کی نسل کو دکھ دوں گا، پر ہمیشہ تک نہیں۔ اس لیے سلیمان یربام کے قتل کے در پہ ہوا، پر یربام اٹھ کر مصر کو شاہ مصر سیساک کے پاس بھاگ گیا، اور سلیمان کی وفات تک مصر میں رہا۔ اور سلیمان کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی حکمت، سو کیا وہ سلیمان کے حوال کی کتاب میں درج نہیں؟ اور وہ مدت جس میں سلیمان نے یروشلم میں سب اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی۔ اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا رجام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پہلا سلاطین 12واں باب۔ اور رہبام سکم کو گیا، کیونکہ سارا اسرائیل اسے بادشاہ بنانے کو سکم کو گیا تھا۔ اور جب نبات کے بیٹے یربام نے، جو ہنوز مصر میں تھا، یہ سنا، کیونکہ یربام سلیمان بادشاہ کے حضور سے بھاگ گیا تھا اور وہ مصر میں رہتا تھا، سو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے بلوایا۔ تو یربام اور اسرائیل کی ساری جماعت آ کر رہبام سے یوں کہنے لگی کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر دیا تھا، سو تو اب اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوئے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے، اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ تب اس نے ان سے کہا، ابھی تم 3 روز کے لیے چلے جاؤ، تب پھر میرے پاس آنا۔ سو وہ لوگ چلے گئے، اور رہبام بادشاہ نے ان عمر رسیدہ لوگوں سے جو اس کے باپ سلیمان کے جیتے جی اس کے حضور کھڑے رہتے تھے مشورت لی، اور کہا کہ ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو؟ انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو آج کے دن اس قوم کا خادم بن جائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کو جواب دے اور ان سے میٹھی باتیں کرے، تو وہ سدا تیرے خادم بنے رہیں گے۔ پر اس نے ان عمر رسیدہ لوگوں کی مشورت جو انہوں نے اسے دی چھوڑ کر ان جوانوں سے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اور اس کے حضور کھڑے تھے مشورت لی، اور ان سے پوچھا کہ تم کیا صلاح دیتے ہو، تاکہ ہم ان لوگوں کو جواب دے سکیں جنہوں نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ اس جوئے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے۔ ان جوانوں نے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اس سے کہا، تو ان لوگوں کو یوں جواب دینا جنہوں نے تجھ سے کہا ہے کہ تیرے باپ نے ہمارے جوئے کو بھاری کیا، تو اس کو ہمارے لیے ہلکا کر دے۔ سو تو ان سے یوں کہنا کہ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے، اور اب گو میرے باپ نے بھاری جوا تم پر رکھا ہے، تو بھی میں تمہارے جوئے کو اور زیادہ بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک بناؤں گا۔ سو یربام اور سب لوگ تیسرے دن رہبام کے پاس حاضر ہوئے، جیسا بادشاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس پھر آنا۔ اور بادشاہ نے ان لوگوں کو سخت جواب دیا، اور عمر رسیدہ لوگوں کی اس مشورت کو
جو انہوں نے اسے دی تھی ترک کیا، اور جوانوں کی صلاح کے موافق ان سے یہ کہا کہ میرے باپ نے تو تم پر بھاری جوا رکھا، لیکن میں تمہارے جوئے کو زیادہ بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، پر میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک بناؤں گا۔ سو بادشاہ نے لوگوں کی نہ سنی، کیونکہ یہ معاملہ خداوند کی طرف سے تھا، تاکہ خداوند اپنی بات کو جو اس نے سیلانی اخیا کی معرفت نبات کے بیٹے یوربام سے کہی تھی پورا کرے۔ اور جب سارے اسرائیل نے دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ سنی، تو انہوں نے بادشاہ کو یوں جواب دیا کہ داؤد میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ یسی کے بیٹے میں ہماری میراث نہیں۔ اے اسرائیل، اپنے ڈیروں کو چلے جاؤ، اور اب اے داؤد، تو اپنے گھر کو سنبھال۔ سو اسرائیل اپنے ڈیروں کو چل دیے، لیکن جتنے اسرائیلی یہودا کے شہروں میں رہتے تھے ان پر رہوبام سلطنت کرتا رہا۔ پھر رہوبام بادشاہ نے ادرام کو بھیجا جو بیگاریوں کے اوپر تھا، اور سارے اسرائیل نے اسے سنسار کیا، اور وہ مر گیا۔ تب رہوبام بادشاہ نے اپنے رتھ پر سوار ہونے میں جلدی کی، تاکہ یروشلم کو بھاگ جائے۔ یوں اسرائیل داؤد کے گھرانے سے باغی ہوا اور آج تک ہے۔ اور جب سارے اسرائیل نے سنا کہ یروبام لوٹ آیا ہے، تو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے جماعت میں بلوایا، اور اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور یہودا کے قبیلہ کے سوا کسی نے داؤد کے گھرانے کی پیروی نہ کی۔ اور جب رہوبام یروشلم میں پہنچا تو اس نے یہودا کے سارے گھرانے اور بنیامین کے قبیلہ کو، جو سب 1,80,000 چنے ہوئے جنگی مرد تھے، اکٹھا کیا، تاکہ وہ اسرائیل کے گھرانے سے لڑ کر سلطنت کو پھر سلیمان کے بیٹے رہوبام کے قبضہ میں کرا دیں۔ لیکن سمیہ کو، جو مرد خدا تھا، خدا کا یہ پیغام آیا کہ یہودا کے بادشاہ سلیمان کے بیٹے رہوبام اور یہودا اور بنیامین کے سارے گھرانے اور قوم کے باقی لوگوں سے کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم چڑھائی نہ کرو اور نہ اپنے بھائیوں بنی اسرائیل سے لڑو، بلکہ ہر شخص اپنے گھر کو لوٹے، کیونکہ یہ بات میری طرف سے ہے۔ سو انہوں نے خداوند کی بات مانی اور خداوند کے حکم کے مطابق لوٹے اور اپنا راستہ لیا۔ تب یوربام نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو تعمیر کیا اور اس میں رہنے لگا، اور وہاں سے نکل کر اس نے کنویل کو تعمیر کیا۔ اور یوربام نے اپنے دل میں کہا کہ اب سلطنت داؤد کے گھرانے میں پھر چلی جائے گی۔ اگر یہ لوگ یروشلم میں خداوند کے گھر میں قربانی گزراننے کو جایا کریں، تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودا کے بادشاہ رہوبام کی طرف مائل ہوں گے۔ اس لیے اس بادشاہ نے مشورت لے کر سونے کے 2 بچڑے بنائے، اور لوگوں سے کہا کہ یروشلم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ اے اسرائیل، اپنے دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے۔ اور اس نے ایک کو بیتل میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا، اور یہ گناہ کا باعث ٹھہرا، کیونکہ لوگ اس ایک کی پرستش کرنے کے لیے دان تک جانے لگے۔ اور اس نے اونچی جگہوں کے گھر بنائے، اور عوام میں سے جو بنی لاوی نہ تھے کاہن بنائے۔ اور یوربام نے 8ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کے لیے اس عید کی طرح جو یہودا میں ہوتی ہے
एक ईद ठहराई और उस मज़बा के पास गया। ऐसा ही उसने बैतल में किया और उन बछड़ों के लिए जो उसने बनाए थे कुर्बानी गुजरानी। और उसने बैतल में अपने बनाए हुए ऊंचे मुकामों के लिए काहिनों को रखा। और 8वें महीने की 15वीं तारीख को, यानी उस महीने में जिसे उसने अपने ही दिल से ठहराया था, वो उस मज़बा के पास जो उसने बैतल में बनाया था गया और बनी इस्राएल के लिए ईद ठहराई और बखोर जलाने को मज़बा के पास गया। पहला सलातीन 13वां बाब। और देखो, खुदावंद के हुक्म से एक मर्दे खुदा यहूदा से बैतल में आया और यरूबाम बखोर जलाने को मज़बा के पास खड़ा था। और वो खुदावंद के हुक्म से मज़बा के खिलाफ चिल्लाकर कहने लगा, ऐ मज़बा, ऐ मज़बा, खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम योसिया पैदा होगा। सो वो ऊंचे मुकामों के काहिनों की, जो तुझ पर बखोर जलाते हैं, तुझ पर कुर्बानी करेगा, और वो आदमियों की हड्डियां तुझ पर जलाएंगे। और उसने उसी दिन एक निशान दिया और कहा, वो निशान जो खुदावंद ने बताया है ये है कि देखो, मज़बा फट जाएगा और वो राख जो उस पर है गिर जाएगी। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने उस मर्दे खुदा का कलाम जो उसने बैतल में मज़बा के खिलाफ चिल्लाकर कहा था सुना, तो यरबाम ने मज़बा पर से अपना हाथ लंबा किया और कहा कि इसे पकड़ लो। और उसका वो हाथ जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था खुश्क हो गया, ऐसा कि वो उसे फिर अपनी तरफ खींच ना सका। और उस निशान के मुताबिक जो उस मर्दे खुदा ने खुदावंद के हुक्म से दिया था, वो मज़बा भी फट गया और राख मज़बा पर से गिर गई। तब बादशाह ने उस मर्दे खुदा से कहा कि अब खुदावंद अपने खुदा से इल्तिजा कर और मेरे लिए दुआ कर, ताकि मेरा हाथ मेरे लिए फिर बहाल हो जाए। तब उस मर्दे खुदा ने खुदावंद से इल्तिजा की और बादशाह का हाथ उसके लिए बहाल हुआ और जैसा पहले था वैसा ही हो गया। और बादशाह ने उस मर्दे खुदा से कहा कि मेरे साथ घर चल और ताजा दम हो और मैं तुझे इनाम दूंगा। उस मर्दे खुदा ने बादशाह को जवाब दिया कि अगर तू अपना आधा घर भी मुझे दे तो भी मैं तेरे साथ नहीं जाने का, और ना मैं इस जगह रोटी खाऊं और ना पानी पीऊं, क्योंकि खुदावंद का हुक्म मुझे ताकीद के साथ ये हुआ है कि तू ना रोटी खाना, ना पानी पीना, ना उस राह से लौटना जिससे तू जाए। सो वो दूसरे रास्ता से गया और जिस राह से बैतल में आया था उससे ना लौटा। और बैतल में एक बुढ़ा नबी रहता था। सो उसके बेटों में से एक ने आकर वो सब काम जो उस मर्दे खुदा ने उस रोज बैतल में किए उसे बताए, और जो बातें उसने बादशाह से कही थीं उनको भी अपने बाप से बयान किया। और उनके बाप ने उनसे कहा, वो किस राह से गया? उसके बेटों ने देख लिया था कि वो मर्दे खुदा जो यहूदा से आया था किस राह से गया था, जो यहूदा से आया था किस राह से गया है। सो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर जैन कस दो। बस उन्होंने उसके लिए गधे पर जैन कस दिया और वो उस पर सवार हुआ
اور اس مرد خدا کے پیچھے چلا اور اسے بلوت کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے پایا۔ تب اس نے اس سے کہا، کیا تو وہی مرد خدا ہے جو یہودا سے آیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب اس نے اس سے کہا، میرے ساتھ گھر چل اور روٹی کھا۔ اس نے کہا، میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا اور نہ تیرے گھر جا سکتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ اس جگہ نہ روٹی کھاؤں نہ پانی پیوں، کیونکہ خداوند کا مجھ کو یوں حکم ہوا ہے کہ تو وہاں نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، اور نہ اس راستہ سے ہو کر لوٹنا جس سے تو جائے۔ تب اس نے اس سے کہا، میں بھی تیری طرح نبی ہوں، اور خداوند کے حکم سے ایک فرشتہ نے مجھ سے یہ کہا، اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لوٹا کر لے آ، تاکہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیے۔ لیکن اس نے اس سے جھوٹ کہا، سو وہ اس کے ساتھ لوٹ گیا اور اس کے گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا۔ اور جب وہ دسترخوان پر بیٹھے تو خداوند کا کلام اس نبی پر جو اسے لوٹا لایا تھا نازل ہوا، اور اس نے اس مرد خدا سے جو یہودا سے آیا تھا چلا کر کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کے کلام سے نافرمانی کی اور اس حکم کو نہیں مانا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا تھا، بلکہ تو لوٹ آیا اور تو نے اسی جگہ جس کی بابت خداوند نے تجھے فرمایا تھا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا، روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا، سو تیری لاش تیرے باپ دادا کے قبر تک نہیں پہنچے گی۔ اور جب وہ روٹی کھا چکا اور پانی پی چکا تو اس نے اس کے لیے، یعنی اس نبی کے لیے جسے وہ لوٹا لایا تھا، گدھے پر زین کس دیا۔ اور جب وہ روانہ ہوا تو راہ میں اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا، سو اس کی لاش راہ میں پڑی رہی اور گدھا اس کے پاس کھڑا رہا، اور شیر بھی اس لاش کے پاس کھڑا رہا۔ اور لوگ ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ لاش راہ میں پڑی ہے اور شیر لاش کے پاس کھڑا ہے، سو انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ بڈھا نبی رہتا تھا یہ بتایا۔ اور جب اس نبی نے جو اسے راہ سے لوٹا لایا تھا یہ سنا تو کہا، یہ وہی مرد خدا ہے جس نے خداوند کے کلام کی نافرمانی کی۔ اسی لیے خداوند نے اس کو شیر کے حوالہ کر دیا، اور اس نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اس سے کہا تھا اسے پھاڑا اور مار ڈالا۔ پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے گدھے پر زین کس دو، سو انہوں نے زین کس دیا۔ تب وہ گیا اور اس نے اس کی لاش راہ میں پڑی ہوئی اور گدھے اور شیر کو لاش کے پاس کھڑے پایا، کیونکہ شیر نے نہ لاش کو کھایا اور نہ گدھے کو پھاڑا تھا۔ سو اس نبی نے اس مرد خدا کی لاش اٹھا کر اسے گدھے پر رکھا اور لے آیا، اور وہ بڈھا نبی اس پر ماتم کرنے اور اسے دفن کرنے کو اپنے شہر میں لایا، اور اس نے اس کی لاش کو اپنی قبر میں رکھا، اور انہوں نے اس پر ماتم کیا اور کہا، ہائے میرے بھائی۔ اور جب وہ اسے دفن کر چکا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو اسی قبر میں دفن کرنا جس میں یہ مرد خدا دفن ہوا ہے، میری ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے برابر رکھنا، اس لیے کہ وہ بات جو اس نے خداوند کے حکم سے بیتل کے مذبح کے خلاف اور ان سب اونچے مقاموں کے گھروں کے خلاف جو سامریا کے قصبوں میں ہیں کہی ہے، ضرور پوری ہوگی۔ اس ماجرا کے بعد بھی یروبام اپنی بری راہ سے باز نہ آیا،
بلکہ اس نے عوام میں سے اونچے مقاموں کے کاہن ٹھہرائے۔ جس کسی نے چاہا اسے اس سے مخصوص کیا تاکہ اونچے مقاموں کے لیے کاہن ہوں، اور یہ فعل یربعام کے گھرانے کے لیے اسے کاٹ ڈالنے اور اسے روئے زمین پر سے نیست و نابود کرنے کے لیے گناہ ٹھہرا۔ پہلا سلاطین 14واں باب۔ اس وقت یربعام کا بیٹا ابیا بیمار پڑا، اور یربعام نے اپنی بیوی سے کہا، ذرا اٹھ کر اپنا بھیس بدل ڈال تاکہ پہچان نہ ہو سکے کہ تو یربعام کی بیوی ہے، اور سیلا کو چلی جا۔ دیکھ، اخیا نبی وہاں ہے، جس نے میری بابت کہا تھا کہ میں اس قوم کا بادشاہ ہوں گا، اور 10 روٹیاں اور پپڑیاں اور شہد کا ایک مرتبان اپنے ساتھ لے اور اس کے پاس جا، وہ تجھے بتا دے گا کہ لڑکے کا کیا حال ہوگا۔ سو یربعام کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اٹھ کر سیلا کو گئی اور اخیا کے گھر پہنچی، پر اخیا کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ بڑھاپے کے سبب سے اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں۔ اور خداوند نے اخیا سے کہا، دیکھ، یربعام کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کی بابت پوچھنے آ رہی ہے، کیونکہ وہ بیمار ہے، سو تو اس سے یوں کہنا، کیونکہ جب وہ اندر آئے گی تو اپنے آپ کو دوسری عورت بنائے گی۔ اور جیسے ہی وہ دروازہ سے اندر آئی اور اخیا نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی، تو اس نے اس سے کہا، اے یربعام کی بیوی، اندر آ، تو کیوں اپنے کو دوسری بناتی ہے؟ کیونکہ میں تو تیرے ہی پاس سخت پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ سو جا کر یربعام سے کہہ، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے لوگوں میں سے لے کر سرفراز کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر تجھے بادشاہ بنایا، اور داؤد کے گھرانے سے سلطنت چھین لی اور تجھے دی، تو بھی تو میرے بندہ داؤد کی مانند نہ ہوا، جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی، تاکہ فقط وہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا۔ پر تو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی، اور جا کر اپنے لیے اور معبود اور ڈھالے ہوئے بت بنائے، تاکہ مجھے غصہ دلائے، بلکہ تو نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا۔ اس لیے دیکھ، میں یربعام کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا، اور یربعام کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا، اور یربعام کے گھرانے کی صفائی کروں گا، جیسے کوئی گوبر کی صفائی کرتا ہو، جب تک وہ سب دور نہ ہو جائے۔ یربعام کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ سو تو اٹھ اور اپنے گھر جا، اور جیسے ہی تیرا قدم شہر میں پڑے گا وہ لڑکا مر جائے گا، اور سارا اسرائیل اس کے لیے روئے گا اور اسے دفن کرے گا، کیونکہ یربعام کی اولاد میں سے فقط اسی کو قبر نصیب ہوگی، اس لیے کہ یربعام کے گھرانے میں سے اسی میں کچھ پایا گیا جو خداوند اسرائیل کے خدا کے نزدیک بھلا ہے۔ علاوہ اس کے خداوند اپنی طرف سے اسرائیل کے لیے ایک ایسا بادشاہ برپا کرے گا جو اسی دن یربعام کے گھرانے کو کاٹ ڈالے گا۔ لیکن کب؟ یہ ابھی ہوگا، کیونکہ خداوند اسرائیل کو ایسا مارے گا جیسے
سرکنڈا پانی میں ہلایا جاتا ہے، اور وہ اسرائیل کو اس اچھے ملک میں سے جو اس نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا اکھاڑ پھینکے گا، اور ان کو دریائے فرات کے پار پراگندہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے یسرتیں بنائیں اور خداوند کو غصہ دلایا، اور وہ اسرائیل کو یربام کے ان گناہوں کے سبب سے چھوڑ دے گا جو اس نے خود کیے اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اور یربام کی بیوی اٹھ کر روانہ ہوئی اور ترزا میں آئی، اور جیسے ہی وہ گھر کے آستانہ پر پہنچی وہ لڑکا مر گیا، اور سارے اسرائیل نے جیسا خداوند نے اپنے بندہ اخیا نبی کی معرفت فرمایا تھا اسے دفن کر کے اس پر نوحہ کیا۔ اور یربام کا باقی حال کہ وہ کس طرح لڑا اور اس نے کیوں کر سلطنت کی، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور جتنی مدت تک یربام نے سلطنت کی وہ 22 برس کی تھی، اور وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا ندب اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور سلیمان کا بیٹا رہوبام یہودا میں بادشاہ تھا۔ رہوبام 41 برس کا تھا جب وہ بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے یروشلم یعنی اس شہر میں جسے خداوند نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چنا تھا تاکہ اپنا نام وہاں رکھے، 17 برس سلطنت کی۔ اور اس کی ماں کا نام نامہ تھا جو امونی عورت تھی۔ اور یہودا نے خداوند کے حضور بدی کی، اور جو گناہ ان کے باپ دادا نے کیے تھے ان سے بھی زیادہ انہوں نے اپنے گناہوں سے جو ان سے سرزد ہوئے اس کی غیرت کو بریختہ کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ہر ایک اونچے ٹیلے پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اونچے مقام اور ستون اور یسرتیں بنائیں۔ اور اس ملک میں لوتی بھی تھے، وہ ان قوموں کے سب مکروہ کام کرتے تھے جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا۔ اور رہوبام بادشاہ کے 5ویں برس میں شاہ مصر سسیک نے یروشلم پر چڑھائی کی، اور اس نے خداوند کے گھر کے خزانوں اور شاہی محل کے خزانوں کو لے لیا، بلکہ اس نے سب کچھ لے لیا، اور سونے کی وہ سب ڈھالیں بھی لے گیا جو سلیمان نے بنائی تھیں۔ اور رہوبام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنائیں، اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کے سپرد کیا جو شاہی محل کے دروازہ پر پہرا دیتے تھے۔ اور جب بادشاہ خداوند کے گھر میں جاتا تو وہ سپاہی ان کو لے کر چلتے، اور پھر ان کو واپس لا کر سپاہیوں کی کوٹھڑی میں رکھ دیتے تھے۔ اور رہوبام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے۔ اور رہوبام اور یروبام میں برابر جنگ رہی، اور رہوبام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا۔ اس کی ماں کا نام نامہ تھا جو امونی عورت تھی، اور اس کا بیٹا ابیام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پہلا سلاطین 15واں باب۔ اور نبات کے بیٹے یربام کی سلطنت کے 18ویں سال سے ابیام یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے یروشلم میں 3 سال بادشاہی کی۔ اس کی ماں کا نام ماکا تھا جو ابیسلوم کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے سب گناہوں میں جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے اس کی روش اختیار کی، اور اس کا دل
خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا، جیسا اس کے باپ داؤد کا دل تھا۔ باوجود اس کے خداوند اس کے خدا نے داؤد کی خاطر یروشلم میں اسے ایک چراغ دیا، یعنی اس کے بیٹے کو اس کے بعد ٹھہرایا اور یروشلم کو برقرار رکھا، اس لیے کہ داؤد نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اپنی ساری عمر خداوند کے کسی حکم سے باہر نہ ہوا، سوا ہاتھی اوریا کے معاملہ کے۔ اور رہوبام اور یوربام کے درمیان اس کی ساری عمر جنگ رہی، اور ابیام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے۔ اور ابیام اور یوربام میں جنگ ہوتی رہی، اور ابیام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا آسا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ اسرائیل یوربام کے 20ویں سال سے آسا یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 41 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ماکا تھا، جو ابی سلوم کی بیٹی تھی۔ اور آسا نے اپنے باپ داؤد کی طرح وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا۔ اس نے لوتھیوں کو ملک سے نکال دیا، اور ان سب بتوں کو جن کو اس کے باپ دادا نے بنایا تھا دور کر دیا، اور اس نے اپنی ماں ماکا کو بھی ملکہ کے رتبے سے اتار دیا، کیونکہ اس نے ایک یسرت کے لیے ایک نفرت انگیز بت بنایا تھا۔ سو آسا نے اس کے بت کو کاٹ ڈالا اور وادی قدرون میں اسے جلا دیا، لیکن اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ تو بھی آسا کا دل عمر بھر خداوند کے ساتھ کامل رہا، اور اس نے وہ چیزیں جو اس کے باپ نے نظر کی تھیں، اور وہ چیزیں جو اس نے آپ نظر کی تھیں، یعنی چاندی اور سونا اور زروف، سب کو خداوند کے گھر میں داخل کیا۔ اور آسا اور شاہ اسرائیل باشا میں ان کی عمر بھر جنگ رہی۔ اور شاہ اسرائیل باشا نے یہودا پر چڑھائی کی اور راما کو بنایا، تاکہ شاہ یہودا آسا کے پاس کسی کی آمد و رفت نہ ہو سکے۔ تب آسا نے سب چاندی اور سونے کو جو خداوند کے گھر کے خزانوں میں باقی رہا تھا، اور شاہی محل کے خزانوں کو لے کر ان کو اپنے خادموں کے سپرد کیا۔ اور آسا بادشاہ نے ان کو شاہ ایرام بن ہدد کے پاس، جو ہزریون کے بیٹے تائبر مون کا بیٹا تھا اور دمشق میں رہتا تھا، روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان عہد و پیما ہے۔ دیکھ، میں نے تیرے لیے چاندی اور سونے کا ہدیہ بھیجا ہے، سو تو آ کر شاہ اسرائیل بادشاہ سے عہد شکنی کر، تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے۔ اور بن ہدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکر کے سردار کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا، اور ایون اور دان اور ایبل، بیت مکہ اور سارے کزت اور نفتالی کے سارے ملک کو مارا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو راما کے بنانے سے ہاتھ کھینچا اور ترزا میں رہنے لگا۔ تب آسا بادشاہ نے سارے یہودا میں منادی کرائی، اور کوئی معذور نہ رکھا گیا۔ سو وہ راما کے پتھر کو اور اس کی لکڑیوں کو، جن سے بادشاہ
اسے تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے، اور آسا بادشاہ نے ان سے بنیامین کے جبہ اور مصفا کو بنایا۔ اور آسا کا باقی سب حال اور اس کی ساری قوت اور سب کچھ جو اس نے کیا اور جو شہر اس نے بنائے سو کیا، وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں ہے۔ لیکن اس کے بڑھاپے کے وقت میں اسے پاؤں کا روگ لگ گیا، اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ دادا کے ساتھ اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یہوشافط اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا آسا کی سلطنت کے دوسرے سال سے یروبام کا بیٹا ندب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور اپنے باپ کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی، جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا۔ اور اخیا کے بیٹے باشا نے جو اشکار کے گھرانے کا تھا اس کے خلاف سازش کی، اور باشا نے ہیتون میں جو فلسطینیوں کا تھا اسے قتل کیا، کیونکہ ندب اور سارے اسرائیل نے جبتون کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ شاہ یہودا آسا کے تیسرے ہی سال باشا نے اسے قتل کیا اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور جوں ہی وہ بادشاہ ہوا، اس نے جربام کے سارے گھرانے کو قتل کیا، اور جیسا خداوند نے اپنے خادم اخیا سیلانی کی معرفت فرمایا تھا، اس نے یربام کے لیے کسی سانس لینے والے کو بھی جب تک اسے ہلاک نہ کر ڈالا نہ چھوڑا۔ یربام کے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے آپ کیے اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، اور اس کے اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے غضب کو بھڑکایا، اور ندب کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور آسا اور شاہ اسرائیل بادشاہ کے درمیان ان کی عمر بھر جنگ رہی۔ اور شاہ یہودا آسا کے تیسرے سال سے اخیا کا بیٹا بادشاہ ترزا میں سارے اسرائیل پر بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے 24 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور یربام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی، جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا۔ پہلا سلاطین 16واں باب۔ اور حنانی کے بیٹے یاہو پر خداوند کا یہ کلام بادشاہ کے خلاف نازل ہوا، اس لیے کہ میں نے تجھے خاک پر سے اٹھایا اور اپنی قوم اسرائیل کا پیشوا بنایا، اور تو یربام کی راہ پر چلا، اور تو نے میری قوم اسرائیل سے گناہ کرا کے ان کے گناہوں سے مجھے غصہ دلایا۔ سو دیکھ، میں بادشاہ اور اس کے گھرانے کی پوری صفائی کر دوں گا، اور تیرے گھرانے کو نبات کے بیٹے یربام کے گھرانے کی مانند بنا دوں گا۔ بادشاہ کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے۔ اور بادشاہ کا باقی حال جو کچھ اس نے کیا اور اس کی قوت سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے۔ اور بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور ترزا میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا ایلا اس کی جگہ بادشاہ ہوا،
اور हनानी के बेटे याहू की मार्फत खुदावंद का कलाम बाशा और उसके घराने के खिलाफ उसकी सारी बदी के सबब से भी नाजिल हुआ, जो उसने खुदावंद की नजर में की, और अपने हाथों के काम से उसे गुस्सा दिलाया, और यरबाम के घराने की मानिंद बना, और इस सबब से भी कि उसने उसे कत्ल किया। और शाह यहूदा आसा के 26वें साल से बाशा का बेटा एला तिर्जा में बनी इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उसने 2 बरस सल्तनत की। और उसके खादिम जिम्री ने, जो उसके आधे रथों का दरोगा था, उसके खिलाफ साजिश की। उस वक्त वो तिर्जा में था, और अर्जा के घर में, जो तिर्जा में उसके घर का दीवान था, शराब पी पी कर मतवाला होता जाता था। सो जिम्री ने आसा शाह यहूदा के 27वें साल अंदर जाकर उस पर वार किया, और उसे कत्ल कर दिया, और उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और जब वो बादशाही करने लगा, तो तख्त पर बैठते ही उसने बादशाह के सारे घराने को कत्ल किया, और ना तो उसके रिश्तेदारों का और ना उसके दोस्तों का कोई लड़का बाकी छोड़ा। यूं जिम्री ने खुदावंद के उस सुखन के मुताबिक, जो उसने बादशाह के खिलाफ याहू नबी की मार्फत फरमाया था, बादशाह के सारे घराने को नाबूद किया। बादशाह के सब गुनाहों और उसके बेटे एला के गुनाहों के सबब से, जो उन्होंने किए और जिनसे उन्होंने इसराइल से गुनाह कराया, ताकि खुदावंद इसराइल के खुदा को अपने बातिल कामों से गुस्सा दिलाएं। और एला का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया सो किया, वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं। और शाह यहूदा आसा के 27वें बरस में जिम्री ने तिर्जा में 7 दिन बादशाही की। उस वक्त लोग जबतून के मुकाबिल, जो फिलिस्तियों का था, खैमाजन थे। और उन लोगों ने जो खैमाजन थे, ये चर्चा सुना कि जिम्री ने साजिश की और बादशाह को भी मार डाला है। इसलिए सारे इसराइल ने उमरी को, जो लश्कर का सरदार था, उस दिन लश्करगाह में इसराइल का बादशाह बनाया। तब उमरी और उसके साथ सारा इसराइल जबतून से रवाना हुआ, और उन्होंने तिर्जा का मुहासरा कर लिया। और ऐसा हुआ कि जब जिम्री ने देखा कि शहर सर हो गया, तो शाही महल के मुहक्कम हिस्सा में जाकर शाही महल में आग लगा दी और जल मरा, अपने उन गुनाहों के सबब से जो उसने किए, कि खुदावंद की नजर में बदी की और यरबाम की राह और उसके गुनाह की रविश इख्तियार की, जो उसने किया, ताकि इसराइल से गुनाह कराए। और जमरी का बाकी हाल और जो बगावत उसने की सो किया, वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं। उस वक्त इसराइली 2 फरीक हो गए। आधे आदमी जैनत के बेटे तबनी के पैरों हो गए, ताकि उसे बादशाह बनाएं, और आधे उमरी के पैरों थे। पर जो उमरी के पैरों थे, उन पर जो जैनत के बेटे तबनी के पैरों थे गालिब आए। सो तबनी मर गया और उमरी बादशाह हुआ। शाह यहूदा आसा के 31वें साल से उमरी इसराइल पर सल्तनत करने लगा। उसने 12 बरस सल्तनत की। तिर्जा में 6 बरस उसकी सल्तनत रही, और उसने सामरिया का पहाड़ समर से 2 कंतार चांदी में खरीदा, और उस पहाड़ पर एक शहर बनाया, और उस शहर का नाम जो उसने बनाया था, पहाड़ के मालिक समर के नाम पर सामरिया रखा।
اور عمری نے شہر کی نظر میں بدی کی، اور ان سب سے جو اس سے پہلے ہوئے بدتر کام کیے، کیونکہ اس نے نبات کے بیٹے یربام کی سب راہیں اور اس کے گناہوں کی روش اختیار کی، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، تاکہ وہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں۔ اور عمری کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کا زور جو اس نے دکھایا سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ سو عمری اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور سامریا میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا اخیب اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا آسا کے 38 سال سے عمری کا بیٹا اخیب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور عمری کے بیٹے اخیب نے سامریا میں اسرائیل پر 22 برس سلطنت کی۔ اور عمری کے بیٹے اخیب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خداوند کی نظر میں بدی کی، اور گویا نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی۔ سو اس نے سیدانیوں کے بادشاہ استبل کی بیٹی ایزبل سے بیاہ کیا، اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا، اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریا میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذبح تیار کیا۔ اور اخیب نے یسریت بنائی، اور اخیب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کیے۔ اس کے ایام میں بیت ایلی اہیل نے یرہو کو تعمیر کیا۔ جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کا پہلوٹا بیٹا ابراہام مرا، اور جب اس کے پھاٹک لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سہوجوب مر گیا۔ یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشو کی معرفت فرمایا تھا۔ پہلا سلاطین 17واں باب۔ اور ایلیا تشیبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر، اور کریت کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو اسی نالا میں سے پینا۔ اور میں نے کوں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا، کیونکہ وہ گیا اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا، اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالا میں سے پیا کرتا تھا۔ اور کچھ عرصہ کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ۔ دیکھ، میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا، اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ سو اس نے اسے پکار کر کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا، ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ اس نے کہا، خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم،
میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ، اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر می نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا، اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا۔ سو وہ ایلیا سے کہنے لگی، اے مرد خدا، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے۔ اس نے اس سے کہا، اپنا بیٹا مجھ کو دے، اور وہ اسے اس کی گود سے لے کر اس کو بالا خانہ پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا، اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا، اور اس نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند میرے خدا، کیا تو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں، اس کے بیٹے کو مار ڈالنے کے لیے بلا نازل کی؟ اور اس نے اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے۔ اور خداوند نے ایلیا کی فریاد سنی، اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی، اور وہ جی اٹھا۔ تب ایلیا اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانہ پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا، اور ایلیا نے کہا، دیکھ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تب اس عورت نے ایلیا سے کہا، اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے، اور خداوند کا جو کلام تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے۔ پہلا سلاطین 18واں باب۔ اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام 3 سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل، اور میں زمین پر می برساؤں گا۔ سو ایلیا اخیب سے ملنے کو چلا، اور سامریا میں سخت کال تھا، اور اخیب نے ابدایا کو جو اس کے گھر کا دیوان تھا طلب کیا، اور ابدایا خداوند سے بہت ڈرتا تھا، کیونکہ جب آئزبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو ابدایا نے 100 نبیوں کو لے کر 50 کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا، اور روٹی اور پانی سے ان کو پالتا رہا۔ سو اخیب نے ابدایا سے کہا، ملک میں گشت کرتا ہوا پانی کے سب چشموں اور سب نالوں پر جا، شاید ہم کو کہیں گھاس مل جائے جس سے ہم گھوڑوں اور خچروں کو جیتا بچا لیں، تاکہ ہمارے سب چوپائے ضائع نہ ہوں۔ سو انہوں نے اس پورے ملک میں گشت کرنے کے لیے اسے آپس میں تقسیم کر لیا۔ اخیب اکیلا ایک طرف چلا، اور ابدایا اکیلا دوسری طرف گیا، اور ابدایا راستہ ہی میں تھا کہ ایلیا اسے ملا۔ وہ اسے پہچان کر منہ کے بل گرا اور کہنے لگا، اے میرے مالک ایلیا، کیا تو ہے؟
उसने उसे जवाब दिया, मैं ही हूँ। जा अपने मालिक को बता दे कि एलिया हाजिर है। उसने कहा, मुझसे क्या गुनाह हुआ है जो तू अपने खादिम को अखयब के हाथ में हवाला करना चाहता है, ताकि वो मुझे कत्ल करे। खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम कि ऐसी कोई कौम या सल्तनत नहीं जहां मेरे मालिक ने तेरी तलाश के लिए ना भेजा हो। और जब उन्होंने कहा कि वो यहाँ नहीं, तो उसने उस सल्तनत और कौम से कसम ली कि तू उनको नहीं मिला है। और अब तू कहता है कि जाकर अपने मालिक को खबर दे कि एलिया हाजिर है। और ऐसा होगा कि जब मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, तो खुदावंद की रूह तुझको ना जाने कहाँ ले जाए, और मैं जाकर अखयब को खबर दूं और तू उसको कहीं मिल न सके, तो वो मुझको कत्ल कर देगा। लेकिन मैं तेरा खादिम लड़कपन से खुदावंद से डरता रहा हूं। क्या मेरे मालिक को जो कुछ मैंने किया है नहीं बताया गया कि जब आइजबल ने खुदावंद के नबियों को कत्ल किया, तो मैंने खुदावंद के नबियों में से 100 आदमियों को लेकर 50-50 करके उनको एक गार में छुपाया और उनको रोटी और पानी से पालता रहा। और अब तू कहता है कि जाकर अपने मालिक को खबर दे कि एलिया हाजिर है, सो वो तो मुझे मार डालेगा। तब एलिया ने कहा, रब्बुल अफ़वाज की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, मैं आज उससे जरूर मिलूंगा। सो अब्दाया अखयब से मिलने को गया और उससे खबर दी, और अखयब एलिया की मुलाकात को चला। और जब अखयब ने एलिया को देखा, तो उसने उससे कहा, ऐ इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने जवाब दिया, मैंने इस्राएल को नहीं सताया, बल्कि तू और तेरे बाप के घराने ने, क्योंकि तूने खुदावंद के हुक्मों को तर्क किया और तू बालेम का पैरो हो गया। इसलिए अब तू कासद भेज और सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों को और यसरत के 400 नबियों को, जो एजबल के दस्तरखान पर खाते हैं, कोहे किरमल पर मेरे पास इकट्ठा कर दे। सो अखयब ने सब बनी इस्राएल को बुला भेजा और नबियों को कोहे किरमल पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरो हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब ना दिया। तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूं, पर बाल के नबी 450 आदमी हैं। सो हमको 2 बैल दिए जाएं, और वो अपने लिए एक बैल को चुन लें और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरें और नीचे आग न दें। और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तब तुम अपने देवता से दुआ करना, और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे, वो ही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे, खूब कहा। सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो, लेकिन आग नीचे ना देना। सो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया, और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, ऐ बाल हमारी सुन। पर ना कुछ आवाज हुई और ना कोई जवाब देने वाला था। और वो उस मज़बा के गिर्द जो बनाया गया था
कूदते रहे। और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चिढ़ा कर कहा, बुलंद आवाज से पुकारो, क्योंकि वो तो देवता है। वो किसी सोच में होगा, या वो खिलवत में है, या कहीं सफर में होगा, या शायद वो सोता है। सो जरूर है कि वो जगाया जाए। तब वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छिड़ियों और निश्तरों से घायल कर लिया, यहां तक कि लहूलुहान हो गए। वो दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे, पर ना कुछ आवाज हुई, ना कोई जवाब देने वाला, ना तवज्जो करने वाला था। तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। चुनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया, और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक सब पर खुदावंद का ये कलाम नाज़िल हुआ था कि तेरा नाम इस्राएल होगा। 12 पत्थर लिए, और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया, और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोद दी जिसमें 2 पैमाने बीच के समाई थी, और लकड़ियों को करीना से चुना, और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया, और कहा 4 मटके पानी के भरकर उस सोख्तनी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। फिर उसने कहा दोबारा करो। उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा 100 बार करो। सो उन्होंने 100 बार भी किया, और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा, और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया, और उसने कहा, ऐ खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और इस्राएल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है, और मैं तेरा बंदा हूं, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ऐ खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ऐ खुदावंद तू ही खुदा है, और तूने फिर इनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावंद की आग नाज़िल हुई, और उसने उस सोख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वो ही खुदा है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी जाने ना पाए। सो उन्होंने उनको पकड़ लिया, और एलिया उनको नीचे कैसून के नाला पर ले आया, और वहां उनको कत्ल कर दिया। फिर एलिया ने अखयब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। सो अखयब खाने पीने को ऊपर चला गया, और एलिया किरमल की चोटी पर चढ़ गया, और जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया, और अपने खादम से कहा, जरा ऊपर जाकर समुंदर की तरफ तो नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा, वहां कुछ भी नहीं है। उसने कहा, फिर 7 बार जा, और 7वीं मर्तबा उसने कहा, देख, एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समुंदर में से उठा है। तब उसने कहा कि जा और अखयब से कह कि अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया, और बड़ी बारिश हुई, और अखयब सवार होकर यज़रेल को चला, और खुदावंद का हाथ एलिया पर था, और उसने अपनी कमर कस ली,
اور ایلیا کے آگے آگے یزریل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا۔ پہلا سلاطین 19واں باب۔ اور اخیب نے سب کچھ جو ایلیا نے کہا تھا، اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا، ایزبل کو بتایا۔ سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کریں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بیر سبا میں جو یہودا کا ہے آیا اور اپنے خادم کو وہیں چھوڑا، اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا بس ہے، اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ اور وہ جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا، اور دیکھو ایک فرشتہ نے اسے چھوا اور اس سے کہا اٹھ اور کھا۔ اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ اس کے سرہانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی دھری ہے۔ سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا، اور خداوند کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے چھوا اور کہا اٹھ اور کھا کہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے۔ سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا، اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ ہورب تک گیا، اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا۔ اور دیکھو خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اے ایلیا، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا خداوند لشکروں کے خدا کے لیے مجھے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا، اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ اس نے کہا باہر نکل اور پہاڑ پر خداوند کے حضور کھڑا ہو۔ اور دیکھو خداوند گزرا، اور ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے، پر خداوند آندھی میں نہیں تھا۔ اور آندھی کے بعد زلزلہ آیا، اور خداوند زلزلہ میں نہیں تھا۔ اور زلزلہ کے بعد آگ آئی، پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا۔ اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی۔ اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے لپیٹ لیا، اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پر کھڑا ہوا، اور دیکھو اسے یہ آواز آئی کہ اے ایلیا، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے خداوند لشکروں کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا، اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں۔ سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ خداوند نے اسے فرمایا تو اپنے راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزریل کو مسا کر کے آرام کا بادشاہ ہو، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسا کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور ایبل محولا کے الیشا بن صافت کو مسا کر کے تیری جگہ نبی ہو۔ اور ایسا ہوگا کہ جو حزریل کی تلوار سے بچ جائے گا اسے یاہو قتل کرے گا،
اور جو याहू की तलवार से बच रहेगा उसे अलीशा कत्ल कर डालेगा। तो भी मैं इस्राएल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके, और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। सो वो वहां से रवाना हुआ, और साफ्त का बेटा अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वें के साथ था, और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वो उसके पीछे से लौट गया, और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़िबा किया, और उन्हीं बैलों के सामान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया, और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। पहला सलातीन 20वां बाब। और अराम के बादशाह बिन हदद ने अपने सारे लश्कर को इकट्ठा किया, और उसके साथ बेकिस बादशाह और घोड़े और रथ थे, और उसने सामरिया पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और उससे लड़ा, और इस्राएल के बादशाह अखीयब के पास शहर में कासद रवाना किए, और उसे कहला भेजा कि बिन हदद यूं फरमाता है कि तेरी चांदी और तेरा सोना मेरा है, तेरी बीवियों और तेरे लड़कों में जो सबसे खूबसूरत हैं वो मेरे हैं। इस्राएल के बादशाह ने जवाब दिया, ऐ मेरे मालिक बादशाह, तेरे कहने के मुताबिक मैं और जो कुछ मेरे पास है सब तेरा ही है। फिर उन कासदों ने दोबारा आकर कहा कि बिन हदद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे कहला भेजा था कि तू अपनी चांदी और सोना और अपनी बीवियों और अपने लड़के मेरे हवाला कर दे, लेकिन अब मैं कल इसी वक्त अपने खादिमों को तेरे पास भेजूंगा। सो वो तेरे घर और तेरे खादिमों के घरों की तलाशी लेंगे, और जो कुछ तेरी निगाह में नफीस होगा वो उसे अपने कब्जा में करके ले आएंगे। तब इस्राएल के बादशाह ने मुल्क के सब बुजुर्गों को बुलाकर कहा, जरा गौर करो और देखो कि ये शख्स किस तरह शरारत के दर पे है, क्योंकि उसने मेरी बीवियां और मेरे लड़के और मेरी चांदी और मेरा सोना मुझसे मंगा भेजा, और मैंने उससे इनकार नहीं किया। तब सब बुजुर्गों और सब लोगों ने उससे कहा कि तू मत सुन और मत मान। बस उसने बिन हदद के कासिदों से कहा, मेरे मालिक बादशाह से कहना, जो कुछ तूने अपने खादिम से पहले तलब किया वो तो मैं करूंगा, पर ये बात मुझसे नहीं हो सकती। सो कासद रवाना हुए और उसे ये जवाब सुना दिया। तब बिन हदद ने उसको कहला भेजा कि अगर सामरिया की मिट्टी उन सब लोगों के लिए जो मेरे पैरों हैं मुट्ठियां भरने को भी काफी हो, तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करें। शाह इस्राएल ने जवाब दिया, तुम उससे कहना कि जो हथियार बांधता है वो उसकी मानिंद फख्र ना करे जो उसे उतारता है। जब बिन हदद ने, जो बादशाहों के साथ साहिबानों में मैनोशी कर रहा था,
یہ پیغام سنا تو اپنے ملازموں کو حکم کیا کہ صف باندھ لو۔ سو انہوں نے شہر پر چڑھائی کرنے کے لیے صف آرائی کی۔ اور دیکھو، ایک نبی نے شاہ اسرائیل اخیب کے پاس آ کر کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو نے اس بڑے ہجوم کو دیکھ لیا؟ میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تو جان لے گا کہ خداوند میں ہی ہوں۔ تب اخیب نے پوچھا، کس کے وسیلہ سے؟ اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کے وسیلہ سے۔ پھر اس نے پوچھا کہ لڑائی کون شروع کرے؟ اس نے جواب دیا کہ تو۔ تب اس نے صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کو شمار کیا، اور وہ 232 نکلے۔ ان کے بعد اس نے سب لوگوں یعنی سب اسرائیل کی موجودات لیں، اور وہ 7,000 تھے۔ یہ سب دوپہر کو نکلے، اور بن ہدد اور وہ 32 بادشاہ جو اس کے مددگار تھے سائبانوں میں پی پی کر مست ہوتے جاتے تھے۔ سو صوبوں کے سرداروں کے جوان پہلے نکلے، اور بن ہدد نے آدمی بھیجے، اور انہوں نے اسے خبر دی کہ سامریا سے لوگ نکلے ہیں۔ اس نے کہا، اگر وہ صلح جو ہو کر نکلے ہوں تو ان کو جیتا پکڑ لو، اور اگر وہ جنگ کو نکلے ہوں تو بھی ان کو جیتا پکڑو۔ تب صوبوں کے سرداروں کے جوان اور وہ لشکر جو ان کے پیچھے ہو لیا تھا شہر سے باہر نکلے، اور ان میں سے ایک ایک نے اپنے مخالف کو قتل کیا۔ سو ارامی بھاگے، اور اسرائیل نے ان کا پیچھا کیا، اور شاہ ارام بن ہدد ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سواروں کے ساتھ بھاگ کر بچ گیا، اور شاہ اسرائیل نے نکل کر گھوڑوں اور رتھوں کو مارا، اور اموریوں کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا۔ اور وہ نبی شاہ اسرائیل کے پاس آیا، اور اس سے کہا، جا اپنے کو مضبوط کر، اور جو کچھ تو کرے اسے غور سے دیکھ لینا، کیونکہ اگلے سال شاہ ارام پھر تجھ پر چڑھائی کرے گا۔ اور شاہ ارام کے خادموں نے اس سے کہا، ان کا خدا پہاڑی خدا ہے، اس لیے وہ ہم پر غالب آئے، لیکن ہم کو ان کے ساتھ میدان میں لڑنے دے تو ضرور ہم ان پر غالب ہوں گے۔ اور ایک کام یہ کر کہ بادشاہوں کو ہٹا دے، یعنی ہر ایک کو اس کے عہدہ سے معزول کر دے، اور ان کی جگہ سرداروں کو مقرر کر، اور اپنے لیے ایک لشکر اپنی اس فوج کی طرح جو تباہ ہو گئی، گھوڑے کی جگہ گھوڑا اور رتھ کی جگہ رتھ گن گن کر تیار کر لے، اور ہم میدان میں ان سے لڑیں گے، اور ضرور ان پر غالب ہوں گے۔ سو اس نے ان کا کہا مانا، اور ایسا ہی کیا۔ اور اگلے سال بن ہدد نے ارامیوں کی موجودات لیں، اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے افیق کو گیا، اور بنی اسرائیل کی موجودات بھی لی گئیں، اور ان کی رسد کا انتظام کیا گیا، اور یہ ان سے لڑنے کو گئے، اور بنی اسرائیل ان کے برابر خیمہ زن ہو کر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے ہلوانوں کے 2 چھوٹے ریوڑ، پر ارامیوں سے وہ ملک بھر گیا تھا۔ تب ایک مرد خدا اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ارامیوں نے یوں کہا ہے کہ خداوند پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں، اس لیے میں اس سارے بڑے ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند ہوں۔
اور وہ ایک دوسرے کے مقابل 7 دن تک خیمہ زن رہے، اور 7ویں دن جنگ چھڑ گئی، اور بنی اسرائیل نے ایک دن میں ارامیوں کے 1,00,000 پیادے قتل کر دیے، اور باقی افیق کو شہر کے اندر بھاگ گئے، اور وہاں ایک دیوار 27,000 پر جو باقی رہے تھے گری، اور بن ہدد بھاگ کر شہر کے اندر ایک اندرونی کوٹھڑی میں گھس گیا، اور اس کے خادموں نے اس سے کہا، دیکھ، ہم نے سنا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے بادشاہ رحیم ہوتے ہیں، سو ہم کو ذرا اپنی کمروں پر ٹاٹ اور اپنے سروں پر رسیاں باندھ کر شاہ اسرائیل کے حضور جانے دے، شاید وہ تیری جان بخشی کرے۔ سو انہوں نے اپنی کمروں پر ٹاٹ اور سروں پر رسیاں باندھیں، اور شاہ اسرائیل کے حضور آ کر کہا کہ تیرا خادم بن ہدد یوں عرض کرتا ہے کہ مہربانی کر کے مجھے جینے دے۔ اس نے کہا، کیا وہ اب تک جیتا ہے؟ وہ میرا بھائی ہے۔ وہ لوگ بڑی توجہ سے سن رہے تھے، سو انہوں نے اس کا دلی منشا دریافت کرنے کے لیے جھٹ اس سے کہا کہ تیرا بھائی بن ہدد۔ تب اس نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے آؤ۔ تب بن ہدد اس سے ملنے کو نکلا، اور اس نے اسے اپنے رتھ پر چڑھا لیا، اور بن ہدد نے اس سے کہا، جن شہروں کو میرے باپ نے تیرے باپ سے لے لیا تھا، میں ان کو پھیر دوں گا، اور تو اپنے لیے دمشق میں سڑکیں بنوا لینا، جیسے میرے باپ نے سامریا میں بنوائیں۔ اخیب نے کہا، میں اسی عہد پر تجھے چھوڑ دوں گا۔ سو اس نے اس سے عہد باندھا اور اسے چھوڑ دیا۔ سو انبیاء زادوں میں سے ایک نے خداوند کے حکم سے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے مار، پر اس نے اسے مارنے سے انکار کیا۔ تب اس نے اس سے کہا، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی، سو دیکھ، جیسے ہی تو میرے پاس سے روانہ ہوگا، ایک شیر تجھے مار ڈالے گا۔ سو جیسے ہی وہ اس کے پاس سے روانہ ہوا، اسے ایک شیر ملا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اسے ایک اور شخص ملا، اس نے اس سے کہا، مجھے مار۔ اس نے اسے مارا اور مار کر زخمی کر دیا۔ تب وہ نبی چلا گیا اور بادشاہ کے انتظار میں راستہ پر ٹھہرا رہا، اور اپنی آنکھوں پر اپنی پگڑی لپیٹ لی اور اپنا بھیس بدل ڈالا۔ جیسے ہی بادشاہ ادھر سے گزرا، اس نے بادشاہ کی دہائی دی اور کہا کہ تیرا خادم جنگ ہوتے میں وہاں چلا گیا تھا، اور دیکھ، ایک شخص ادھر مڑ کر ایک آدمی کو میرے پاس لے آیا اور کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کر، اگر یہ کسی طرح غائب ہو جائے تو اس کی جان کے بدلے تیری جان جائے گی، اور نہیں تو تجھے 1 کنتار چاندی دینا پڑے گی۔ جب تیرا خادم ادھر ادھر مصروف تھا، وہ چلتا بنا۔ شاہ اسرائیل نے اس سے کہا، تجھ پر ویسا ہی فتویٰ ہوگا، تو نے آپ اس کا فیصلہ کیا۔ تب اس نے جھٹ اپنی آنکھوں پر سے پگڑی ہٹا دی، اور شاہ اسرائیل نے اسے پہچانا کہ وہ نبیوں میں سے ہے، اور اس نے اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب القتل ٹھہرایا تھا، سو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے۔ سو شاہ اسرائیل اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو چلا اور سامریا میں آیا۔ پہلا سلاطین 21واں باب۔
ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ جزریلی نبوت کے پاس جزریل میں ایک تاکستان تھا جو سامریا کے بادشاہ اخیب کے محل سے لگا ہوا تھا۔ سو اخیب نے نبوت سے کہا کہ اپنا تاکستان مجھ کو دے دے تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا ہے، اور میں اس کے بدلے تجھ کو اس سے بہتر تاکستان دوں گا، یا اگر تجھے مناسب معلوم ہو تو میں تجھ کو اس کی قیمت نقد دے دوں گا۔ نبوت نے اخیب سے کہا، خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں۔ اور اخیب اس بات کے سبب سے جو جزریلی نبوت نے اس سے کہی اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر میں آیا، کیونکہ اس نے کہا تھا میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث نہیں دوں گا۔ سو اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر اپنا منہ پھیر لیا اور کھانا چھوڑ دیا۔ تب اس کی بیوی ایزبل اس کے پاس آ کر اس سے کہنے لگی، تیرا جی ایسا کیوں اداس ہے کہ تو روٹی نہیں کھاتا؟ اس نے اس سے کہا، اس لیے کہ میں نے جزریلی نبوت سے بات چیت کی اور اس سے کہا کہ تو اپنا تاکستان قیمت لے کر مجھے دے دے، یا اگر تو چاہے تو میں اس کے بدلے دوسرا تاکستان تجھے دے دوں گا۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں تجھ کو اپنا تاکستان نہیں دوں گا۔ اس کی بیوی ایزبل نے اس سے کہا، اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے؟ اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا۔ جزریلی نبوت کا تاکستان میں تجھ کو دوں گی۔ سو اس نے اخیب کے نام سے خط لکھے اور ان پر اس کی مہر لگائی، اور ان کو ان بزرگوں اور امیروں کے پاس جو نبوت کے شہر میں تھے اور اسی کے پڑوس میں رہتے تھے بھیج دیا۔ اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں میں اونچی جگہ پر بٹھاؤ، اور 2 آدمیوں کو جو شریر ہوں اس کے سامنے کر دو کہ وہ اس کے خلاف یہ گواہی دیں کہ تو نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی۔ پھر اسے باہر لے جا کر سنسار کرو تاکہ وہ مر جائے۔ چنانچہ اس کے شہر کے لوگوں یعنی بزرگوں اور امیروں نے جو اس کے شہر میں رہتے تھے، جیسا ایزبل نے ان کو کہلا بھیجا ویسا ہی ان خطوط کے مضمون کے مطابق جو اس نے ان کو بھیجے تھے کیا۔ انہوں نے روزہ کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں کے بیچ اونچی جگہ پر بٹھایا، اور وہ دونوں آدمی جو شریر تھے آ کر اس کے آگے بیٹھ گئے، اور ان شریروں نے لوگوں کے سامنے اس کے یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے۔ تب وہ اسے شہر سے باہر نکال لے گئے اور اس کو ایسا سنسار کیا کہ وہ مر گیا۔ پھر انہوں نے ایزبل کو کہلا بھیجا کہ نبوت سنسار کر دیا گیا اور مر گیا۔ جب ایزبل نے سنا کہ نبوت سنسار کر دیا گیا اور مر گیا تو اس نے اخیب سے کہا، اٹھ اور جزریلی نبوت کے تاکستان پر قبضہ کر، جسے اس نے قیمت پر بھی تجھے دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ نبوت جیتا نہیں بلکہ مر گیا ہے۔ جب اخیب نے سنا کہ نبوت مر گیا ہے تو اخیب اٹھا تاکہ جزریلی نبوت کے پاکستان کو جا کر اس پر قبضہ کرے۔ اور خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور شاہ اسرائیل اخیب سے جو سامریا میں رہتا ہے
ملنے کو جا۔ دیکھ، وہ نبوت کے پاکستان میں ہے اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے۔ سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا؟ سو تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا، کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے۔ اور اخیب نے ایلیا سے کہا، اے میرے دشمن، کیا میں تجھے مل گیا؟ اس نے جواب دیا کہ تو مجھے مل گیا اس لیے کہ تو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ دیکھ، میں تجھ پر بلا نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کر دوں گا، اور اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو، یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے، اور اسے جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا۔ اور تیرے گھر کو نبات کے بیٹے یوربام کے گھر اور اخیا کے بیٹے باشا کے گھر کی مانند بنا دوں گا، اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے تو نے میرے غضب کو بھڑکایا اور اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اور خداوند نے ایزبل کے حق میں بھی یہ فرمایا کہ یزریل کی فصیل کے پاس کتے ایزبل کو کھائیں گے۔ اخیب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے، کیونکہ اخیب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا، اور جسے اس کی بیوی ایزبل ابھارا کرتی تھی۔ اور اس نے نہایت نفرت انگیز کام یہ کیا کہ اموریوں کی طرح، جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے نکال دیا تھا، بتوں کی پیروی کی۔ جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے۔ پس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے، اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا۔ پہلا سلاطین 22واں باب۔ اور 3 برس وہ ایسے ہی رہے، اور اسرائیل اور ارام کے درمیان لڑائی نہ ہوئی۔ اور تیسرے سال یہودا کا بادشاہ یہوشافط شاہ اسرائیل کے ہاں آیا، اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملازموں سے کہا، تم کو معلوم ہے کہ رامات جلاد ہمارا ہے، پر ہم خاموش ہیں، اور شاہ آرام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے۔ پھر اس نے یہوشافط سے کہا، کیا تو میرے ساتھ رامات جلاد سے لڑنے چلے گا؟ یہوشافط نے شاہ اسرائیل کو جواب دیا، میں ایسا ہوں جیسا تو، میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ، اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے۔ اور یہوشافط نے شاہ اسرائیل سے کہا، ذرا آج خداوند کی مرضی بھی تو دریافت کر لے۔ تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو، جو قریب 400 آدمی تھے، اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا، میں رامات جلاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں؟ انہوں نے کہا، جا، کیونکہ خداوند اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ لیکن یہوشافط نے کہا، کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں ہے، تاکہ ہم اس سے پوچھیں؟
शाह इसराइल ने यहोशफ्त से कहा कि एक शख्स एमला का बेटा मकाया है तो सही, जिसके जरिया से हम खुदावंद से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उससे नफरत है, क्योंकि वो मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशनगोई करता है। यहोशफ्त ने कहा, बादशाह ऐसा न कहे। तब शाह इसराइल ने एक सरदार को बुलाकर कहा कि एमला के बेटे मकाया को जल्द ले आ। उस वक्त शाह इसराइल और शाह यहूदा यहोशफ्त सामरिया के फाटक के सामने एक खुली जगह में अपने अपने तख्त पर शाहाना लिबास पहने हुए बैठे थे, और सब नबी उनके हजूर पेशनगोई कर रहे थे। और कनाना के बेटे सदकिया ने अपने लिए लोहे के सींग बनाए और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इनसे अरामियों को मारेगा जब तक वो नाबूद न हो जाएं। और सब नबियों ने यही पेशनगोई की और कहा कि रामात जल्लाद पर चढ़ाई कर और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। और उस कासब ने जो मकाया को बुलाने गया था, उससे कहा, देख, सब नबी एक जुबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, सो जरा तेरी बात भी उनकी बात की तरह हो, और तू खुशखबरी ही देना। मिकाया ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, जो कुछ खुदावंद मुझे फरमाए मैं वही कहूंगा। सो जब वो बादशाह के पास आया तो बादशाह ने उससे कहा, मिकाया, हम रामात जल्लाद से लड़ने जाएं या रहने दें? उसने जवाब दिया, जा और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। बादशाह ने उससे कहा, मैं कितनी मर्तबा तुझे कसम देकर कहूं कि तू खुदावंद के नाम से हक के सिवा और कुछ मुझको ना बताए। तब उसने कहा, मैंने सारे इस्राएल को उन भेड़ों की मानिंद जिनका चौपान ना हो पहाड़ों पर परागंदा देखा, और खुदावंद ने फरमाया कि इनका कोई मालिक नहीं, सो वो अपने अपने घर सलामत लौट जाएं। तब शाह इसराइल ने यहोशफ्त से कहा, क्या मैंने तुझको बताया नहीं था कि ये मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशनगोई करेगा? तब उसने कहा, अच्छा तो खुदावंद के सुखन को सुन ले। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है, और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया, कौन अखीयब को बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रामात जल्लाद में खेत आए? तब किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ, लेकिन एक रूह निकलकर खुदावंद के सामने खड़ी हुई और कहा, मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावंद ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। उसने कहा, तू उसे बहका देगी और गालिब भी होगी। रवाना हो जा और ऐसा ही कर। सो देख, खुदावंद ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह डाली है, और खुदावंद ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया है। तब केनाना का बेटा सदकिया नजदीक आया, और उसने मकाया के गाल पर थप्पड़ मारकर कहा, खुदावंद की रूह तुझसे बात करने को किस राह से होकर मुझ में से गई? मिकाया ने कहा, ये तू उसी दिन देख लेगा जब तू अंदर की एक कोठड़ी में घुसेगा ताकि छुप जाए। और शाह इसराइल ने कहा, मिकाया को लेकर उसके शहर नाजिम अमून और युआस शहजादा के पास लौटा ले जाओ, और कहना,
بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اس شخص کو قید خانہ میں ڈال دو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ آؤں۔ تب میکایا نے کہا، اگر تو سلامت واپس آ جائے تو خداوند نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے لوگو، تم سب کے سب سن لو۔ سو شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشافط نے رمات جلاد پر چڑھائی کی، اور شاہ اسرائیل نے یہوشافط سے کہا، میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں جاؤں گا، پر تو اپنا لباس پہنے رہ۔ سو شاہ اسرائیل اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں گیا۔ ادھر شاہ آرام نے اپنے رتھوں کے 32 سرداروں کو حکم دیا کہ کسی چھوٹے یا بڑے سے نہ لڑنا سوائے شاہ اسرائیل کے۔ سو جب رتھوں کے سرداروں نے یہوشافط کو دیکھا تو کہا کہ ضرور شاہ اسرائیل یہی ہے، اور وہ اس سے لڑنے کو مڑے۔ تب یہوشافط چلا اٹھا۔ جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہ اسرائیل نہیں تو وہ اس کا پیچھا کرنے سے لوٹ گئے، اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے درمیان مارا۔ تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا کہ باغ پھیر کر مجھے لشکر سے باہر نکال لے چل، کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں۔ اور اس دن بڑے گھمسان کا رن پڑا، اور انہوں نے بادشاہ کو اس کے رتھ ہی میں رامیوں کے مقابل سنبھالے رکھا، اور خون اس کے زخم سے بہہ کر رتھ کے پائیدان میں بھر گیا۔ اور آفتاب غروب ہوتے ہوئے لشکر میں یہ پکار ہو گئی کہ ہر ایک آدمی اپنے شہر اور ہر ایک آدمی اپنے ملک کو جائے۔ سو بادشاہ مر گیا اور وہ سامریا میں پہنچایا گیا، اور انہوں نے بادشاہ کو سامریا میں دفن کیا، اور اس رتھ کو سامریا کے تالاب میں دھویا۔ کسبیاں یہیں غسل کرتی تھیں، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اور اخیب کی باقی باتیں اور سب کچھ جو اس نے کیا تھا، اور ہاتھی دانت کا گھر جو اس نے بنایا تھا، اور اس سب شہروں کا حال جو اس نے تعمیر کیے، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اخیب اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور آسا کا بیٹا یہوشافط شاہ اسرائیل اخیب کے 4 سال سے یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اور جب یہوشافط سلطنت کرنے لگا تو 35 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 25 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام عزوبہ تھا، جو سلہی کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے باپ آسا کے نقش قدم پر چلا، اس سے وہ مڑا نہیں، اور جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا اسے کرتا رہا، تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ان اونچے مقاموں پر ہنوز قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے۔ اور یہوشافط نے شاہ اسرائیل سے صلح کی، اور یہوشافط کی باقی باتیں اور اس کی قوت جو اس نے دکھائی، اور اس کے جنگ کرنے کی کیفیت، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اس نے باقی لوتھیوں کو جو اس کے باپ آسا کے عہد میں رہ گئے تھے ملک سے خارج کر دیا، اور ادوم میں کوئی بادشاہ نہ تھا بلکہ ایک نائب حکومت کرتا تھا۔ اور یہوشافط نے ترسیس کے جہاز بنائے تاکہ اوفیر کو سونے کے لیے جائیں،
پر وہ گئے نہیں، کیونکہ وہ ایسون جابر ہی میں ٹوٹ گئے۔ تب اخیب کے بیٹے اخزیہ نے یہوشافط سے کہا، اپنے خادموں کے ساتھ میرے خادموں کو بھی جہازوں میں جانے دے، پر یہوشافط راضی نہ ہوا، اور یہوشافط اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یہورام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور اخیب کا بیٹا اخزیہ شاہ یہودا یہوشافط کے 17ویں سال سے سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور نبات کے بیٹے یروبام کی راہ پر چلا، جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، اور اپنے باپ کے سب کاموں کے موافق بال کی پرستش کرتا اور اس کو سجدہ کرتا رہا، اور خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلایا۔